اتنی ماڈرن صدی میں رہنے سے بہتر تھا کہ ہم جس کو آج کے ایجوکیٹڈ لوگ زمانہ جہلیت کہتے ہیں اس میں ہی رہتے. کم سے کم وہاں اسکول، کالج، یونیورسٹی میں مورل اور ایتھیکل سٹینڈرڈز تو سکھائے جاتے تھے. اسٹوڈنٹس یہ سیکھ کے نکلتے تھے کہ سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے لیے ایتھیکل سٹینڈرڈز ضروری ہیں. لیکن آج کی ماڈرنٹی میں ہم اتنے گر گئے ہیں کہ ہمیں کسی رشتے کا بھی لحاظ نہیں رہا. اسلام آباد کی یونیورسٹی کامسٹ کے انگریزی کا پیپر سوال پڑھیں اور اپنا سر پیٹ لیں. سوال کچھ اس طرح تھا کہ جولی اور مارک بہن بھائی ہیں. وہ کالج سے گرمیوں کی چھٹیوں میں فرانس میں اکٹھے سفر کر رہے ہیں. ایک رات وہ ساحل سمندر پر ایک کیبن میں اکٹھے گزارتے ہیں. وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ رات اگر وہ پیار کرنے میں گزار دیں تو یہ بڑا لطف والا کام ہوگا. کم سے کم یہ ان کے لیے ایک نیا تجربہ تو ہوگا. جولی پہلے ہی استعمال کرتی ہے اور مارک اپنے ساتھ رکھتا ہے تاکہ فاسد اقدامات برقرار رہیں. دونوں نے بہت لطف اٹھایا، بہت پیار کیا، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بات کسی اور کو نہیں بتانی اور ایسا پھر کبھی نہیں کرنا. یہ رات ان کی اسپیشل سیکرٹ تھی اور اس نے ان میں مزید قربت پیدا کر دی. بتائیں کہ کیا دونوں میں جو کام کیا وہ درست ہے؟ اب جواب کے لیے مناسب دلائل بھی دیجیے اور اپنے مشاہدے کی حد تک کچھ مثالیں بھی دیں. مطلب کچھ شرم ہے کوئی سوال پوچھتے ہوئے؟ کوئی تھوڑی سی بھی شرم نہیں آئی کسی کو یہ پیپر تیار کرتے ہوئے؟ ایسا ہی ایک سوال علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پرچے میں بھی پوچھا گیا تھا کہ اپنی بہن کے فگر پر نوٹ لکھیں. جب یونی کے ہیڈ سے ٹاک شو میں سوال پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا اس میں غلطی کیا ہے؟ بندہ اس کو کہتا کہ اپنی بہن کے فگر پر آپ بھی آن لائن ذرا گفتگو فرما دیں تاکہ باقیوں کو بھی معلوم ہو کہ ایسے سوال کے جواب کیسے لکھے جاتے ہیں. ایسی یونیورسٹی کو بند کر دینا چاہیے جہاں تعلیم کے نام پر جہالت کا درس دیا جاتا ہے. کیا فائدہ ایسی تعلیم کا جو رشتوں کو جوڑنے کی بجائے ان کو پامال کرنے کا درس دیتی ہو؟ یہ کوئی نہایت ہی بے غیرت، جاہل اور گھٹیا ذہن تھا جس نے ایسا غلیظ سوال بنایا. اور کہاں تھی یونیورسٹی کی اکیڈمک کونسل کے جس کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی؟ اور کیا جی نوٹس لے کے صرف اس ٹیچر کو برطرف کر دیا ہے کہ اب وہ اس یونیورسٹی میں کوئی بھی نوکری نہیں لے سکتا؟ صرف یہی سزا بنتی ہے اس بندے کی، یا صرف اتنی ہی سزا کا وہ حقدار ہے؟ غیر اخلاقی چیز کو اس نے پیپر میں لکھا ہے اور بچوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے. سوچتی ہوں کہ ڈیفالٹ کر جائے گا، میرا ملک غریب مر جائے گا، بھوک فاقے گناہوں کے فروانی میں اضافہ کر دیں گے، مگر نہیں، ایسے نہیں ڈیفالٹ ہوگا. یہاں تو اسلام ڈیفالٹ کر رہا ہے. جمہوریت کی آڑ میں ٹرانسجینڈر تک کے حقوق کی جنگ لڑی جا رہی ہے. لبرلزم اور بے حیائی کو عروج بخشنے کے لیے باقاعدہ قانون بنائے جا رہے ہیں. یہ پیپر کوئی عام نجی کالج یا یونیورسٹی نے نہیں، یہ لکھنے والے کوئی انگریز یا کافر نہیں ہے. اسلامی ملک جہاں توہین کرنے والے کو ماننے کے لیے بڑے بڑے علماء فتوے دیتے ہیں. یہ ان علماء کی سرزمین پر مشہور و معروف کامسٹ یونیورسٹی ہے جہاں یہ کوسچن پیپر تیار کیا گیا ہے. دین کے ٹھیکیدار اس پہ کیا بولیں گے جب سرے ہم قرآن کی توہین کی گئی، ایک 7 سالہ بچی کی تذلیل کی گئی، لیکن کوئی بھی مذہبی بندہ اس پر نہیں بولا. اس ویڈیو کو میں نے خود بلر کیا ہے کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے قابل بالکل بھی نہیں. اس ویڈیو میں ایک مولوی ہے جو قرآن پڑھتی بچی کو زبردستی ہوس کا نشانہ بنا رہا ہے. وہ بار بار اونچی آواز میں قرآن پڑھ کے شاید اس حبیث کے اندر کے شیطان کو ہرانے کی کوشش کر رہی ہے. ایک تواتر سے وہ بچی قرآن پڑھتی جا رہی ہے اور یوم قیامہ کو 3 بار اس نے اٹک کر پڑھا ہے، مگر یہ شیطانی مولوی ساتھ ساتھ قرآن کی آیات بھی پڑھ رہا ہے اور یہ بغیرتی بھی کر رہا ہے. میرے رب کی کتاب کی یہ بے ادبی میری برداشت سے اور آپ سب کی برداشت سے بھی باہر ہے. قرآن کو جلانا بے حرمت ہی ہے، ہاں ہے، مگر کافروں کی طرف سے جلانا کہیں کم بے ادبی ہے جتنی ایک قاری مولوی نے کی ہے، اور اوپر سے حافظ بھی. تو کون کون نکلے گا اس کو سرعام پھانسی دینے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں. کون کون غیرت مند ہے جو بہن بھائی کے رشتے کے تقدس کے لیے بولے گا؟ کوئی بھی نہیں. یہ ہمارا مذہب نہیں. کامسٹ والوں میں سے تو شاید ہی کوئی نہیں بولا کیونکہ ان کی ذہن سازی تو ہو چکی ہے. ویڈیو سرچ ایویں ہی نہیں ہوتے. پہلے نمبر پہ ہم ایویں نہیں آ جاتے اتنی بغیرتی والی چیزیں سرچ کرنے پہ. یہ نتیجے نکل رہے ہیں. اسلام تو شاید ڈیفالٹ کر چکا ہے اس ملک میں. یہ بڑی بڑی یونیورسٹیز کالج میں LGBTQ کے ساتھ اب بہن بھائی، ماں بیٹے اور باپ بیٹی کے درمیان زنا عام ہونے جا رہا ہے. میں وہ نہیں کہہ پائی جو کہنا چاہیے تھا. سب لوگ آواز اٹھاؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نبھاؤ. کلام حق کی بے حرمتی، معصوم بچی کی عظمت اور محرم رشتوں کے تقدس کے لیے آگے آؤ. میں تو کہتے ہیں ایسی یونیورسٹیوں کو بند کرو، ایسے مولویوں کو عبرت کا نشان بنا دو. مت دیکھنا قانون عدالت فلانڈم کا. یہاں عدالت صرف امیر کے لیے ہے اور یہاں انصاف بھی صرف امیر کے لیے ہے.